کوئی راز تو ہے اس مکالمے میں کہ واقعہ ہے روز ازل کا، واقعہ ہے اس وقت کا جب ابھی حضرت آدم بنے نہیں، اور رب نے کچھ مکالمہ کیا ملائکہ سے، ملائکہ نے جو جواب دیا رب نے وہ جواب بھی اور اپنی گفتگو بھی آخری کتاب جو آخری نبی پہ قرآن مجید کی صورت میں نازل ہوئی اس میں بیان کر دیا۔ اگر ہم آج کا یہ مکالمہ سمجھ گئے تو ہمیں زندگی کا ایک خوبصورت سبق مل گیا، اور آج کی اس محفل پاک کو ہم یاد رکھیں گے جب یہ ہمیں سبق ملے گا۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے وہ مکالمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ملائکہ کے سامنے ابھی آدم بنے نہیں، فرمایا قال انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب بڑی قابل غور بات ہے، رب نے جو اس انسان کا پہلا تعارف ملائکہ کے سامنے پیش فرمایا، اس تعارف میں اس مخلوق کا نام نہیں لیا۔ یہ نہیں فرمایا قال انی جاعل فی الارض الانسان، یہ نہیں فرمایا قال انی جاعل فی الارض البشر، یہ نہیں فرمایا قال انی جاعل فی الارض الآدم۔ جو مخلوق رب العزت نے بنانی ہے اس مخلوق کا نام نہیں لیا، بلکہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے اس مخلوق کو جو عہدہ عطا فرمانا ہے، جو مقام دینا ہے، اس مخلوق کو جو سٹیٹس رب العزت کی بارگاہ سے اللہ نے عطا کرنا ہے، رب نے اس سٹیٹس کا نام لیا، اس عہدے کا نام لیا، اس مقام کا نام لیا جو مقام اللہ نے اس مخلوق کو عطا کرنا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں زمین میں انسان بنانے والا ہوں، زمین میں آدم بنانے والا ہوں، زمین میں بشر بنانے والا ہوں۔ جو لفظ رب نے سب سے پہلے کائنات کے سامنے اس انسان کا تعارف پیش کیا وہ بڑا خوبصورت تعارف ہے۔ فرمایا قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں رب العالمین زمین میں احکم الحاکمین اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب بات بڑی عجیب تھی اور کچھ مخلوقات کو ناہضم ہونے والی بات تھی۔ اب تمام مخلوقات تو موجود ہیں، صرف انسان نہیں بنا، نوری بھی مخلوق ہے، ناری بھی مخلوق ہے، وہ بھی موجود ہے۔ اب تمام نوری مخلوق حیران ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں جب سے بنایا تیری عبادت میں ہم مصروف ہیں، جو سجدے میں ہے لاکھوں سالوں سے سجدے میں، کروڑوں سالوں سے سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی تسبیح و تعلیل میں، جب سے ہم بنے ہیں تیری عبادت میں مصروف ہیں۔ جو عبادت والے ہیں، جو عبادت والے ہیں، جو عبادت والے ہیں، جو تیری عبادت کرنے والے ہیں اور جب سے بنے ہیں ایک لمحہ بھی تیری عبادت سے غافل ہو کے نہیں گزارا، نہ کبھی ان کا وضو ٹوٹا، نہ کبھی ان کا غسل ٹوٹا، یہ بلا توقف اور بغیر بریک کے مولا جب سے بنے ہیں تیری عبادت میں مصروف ہیں۔ اتنی عبادت کرنے والوں کو چھوڑ کر جس مخلوق کو ابھی بنانا ہے یا اللہ وہ کیسے تیرا نائب ہو گیا؟ بات بڑی عجیب ہے۔ اب ملائکہ نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال کیا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یا اللہ یہ تو بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، تیری سرکشی کرے گا۔ علماء مفسرین نے فرمایا ملائکہ جب یہ بات کر رہے تھے، ملائکہ کے ہاتھوں میں مٹیریل تھا، آدم علیہ السلام کا مٹیریل، آگ مٹی پانی ہوا، چار عناصر ترکیبی کا امیزہ تیار کر رہے ہیں۔ اب ملائکہ کی نظر ہے مٹیریل پر، ملائکہ اس مٹیریل کو دیکھ رہے ہیں، آگ مٹی پانی ہوا کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے عرض کر رہے ہیں أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یا اللہ یہ تو
بنائے گا یہ تو تیری سرکشی کرے گا، خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، تیری نافرمانی کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ جھوٹ گناہ ہے، اور ملائکہ گناہوں سے معصوم ہیں، پاک ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ بات ملائکہ کی سچی ہے، لیکن رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا تمہاری بات غلط ہے، فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن انی عالم ما لا تعلمون، جو حقیقت میں رب العزت جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب وہ حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت جب کھل کے سامنے آئے گی، یہ حقیقت ہی میرا عنوان ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان اور ٹاپک یہی ہے، وہ کون سی حقیقت تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ملائکہ کے سامنے بیان فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے۔ ملائکہ کے ذہن میں یہ ہے، جب سے ہم بنے ہیں نہ ہمارا وضو ٹوٹا، نہ ہمارا غسل ٹوٹا، بلا توقف، نہ ہم گھر والے، نہ بیوی والے، نہ بچوں والے، کوئی مصروفیت نہیں، جب سے بنے رب کی عبادت میں مصروف ہے۔ ہماری عبادت کو نظر انداز کر کے رب نے یہ کون سی مخلوق اپنا نائب بنا لی، یا اللہ یہ تو فساد کرے گا۔ ملائکہ نے دو باتیں کی، ایک ہمارے بارے میں، ایک اپنے بارے میں۔ ہمارے بارے میں جو بات کی وہ نیگیٹو تھی، ہماری نیگیٹیویٹی کو بیان کیا، اپنی پازیٹیویٹی کو بیان کیا۔ ہمارے بارے میں جو بات کی وہ کیا کی، یا اللہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ فساد کرے گا۔ اب یہاں پر علماء اہل سنت نے، علماء مفسرین نے بڑی وضاحتیں بیان کی ہیں۔ اتنا ٹائم نہیں کہ تمام وضاحتوں کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں، ان تمام وضاحتوں کو لپیٹ کے سمیٹ کے میں آپ کی خدمت میں علماء کرام نے جو بیان کیا وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ملائکہ کی نظر ہے میٹیریل پر۔ اب آگ کی بنی ہوئی چیز کی خاصیت، حیثیت، تقاضے کچھ اور ہوں گے، شیشے کی بنی ہوئی چیز کے تقاضے کچھ اور، مٹی کی بنی ہوئی چیز کے تقاضے کچھ اور، اس کی احتیاطیں اور، پتھر کی بنی ہوئی چیز کے تقاضے اور، مٹی کی بنی ہوئی چیز کے تقاضے اور۔ اب ملائکہ کی نظر میٹیریل پر ہے، میٹیریل پر۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جو تم امیزہ تیار کر رہے ہو، آگ، مٹی، پانی، ہوا، اس امیزے سے جو شے بننی ہے تمہاری نظر میٹیریل پر ہے، پر میں رب کائنات کی نظر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس بندے کے اندر میں نے اپنا پسندیدہ روح پھونکنا ہے۔ میں رب العزت کی نظر روح پر ہے۔ علماء فرماتے ہیں پتہ چلا انسان ایک نہیں، انسان دو ہے۔ ہم اگر یہ سمجھیں کہ جناب یہ انسان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک یہ انسان، تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے انسان یہ تو نہیں، یہ تیرا لبادہ ہے، یہ تیرا لباس ہے، تیری حقیقت وہ ہے جو ہستی تیرے اندر ہے۔ اگر تم صرف یہ جسم ہوتے تو پھر تم میں اور جانور میں فرق نہ ہوتا، اگر تمہاری ہستی اندر سے نہ ہوتی تو پھر تم جانور کی طرح چمڑا، گوشت اور ہڈیاں ہی باقی رہ جاتی ہیں۔ فرمایا مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ چمڑا انسان نہیں، یہ ہڈیاں، یہ گوشت، یہ انسان کی حقیقت نہیں، بلکہ انسان کی حقیقت انسان ہے دو، ایک ہے صورت والا، ایک ہے سیرت والا۔ اللہ رب العالمین نے ملائکہ کو فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن تمہاری نظر میٹیریل پر ہے، میری نظر روح پر ہے۔ تمہاری نظر انسان صورت والا، ایک سیرت والا، تمہاری نظر صورت پہ ہے، میری نظر سیرت پہ ہے۔ یوں کہہ لو کہ اللہ فرما رہا ہے تمہاری نظر نمرود پہ ہے، میری نظر ابراہیم پہ ہے، تمہاری نظر فرعون پہ ہے، رب کائنات کی نظر موسیٰ کلیم اللہ پہ ہے، تمہاری نظر ہے ملائکہ ابو لہب، ابو جال، عتبہ، شیبہ پہ ہے، میری نظر 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار پہ ہے، تمہاری نظر یزید پر ہے، اور میری نظر 72 کٹا کے دین کے لیے اپنا آپ قربان کرنے والے حسین پر ہے۔ تمہاری نظر بے نمازیوں پہ ہے، میری نظر مسجدوں کو آباد کرنے والوں پہ ہے۔
بات تمہاری بھی ٹھیک ہے، بات میری بھی ٹھیک ہے، اے ملائکۃ المقربین بات تم نے غلط نہیں کی، پر تمہاری نظر شرابیوں پہ ہے، میری نظر رمضان المقدس کے اندر میری رضا کے لیے روزے رکھنے والوں، مسجدوں کو آباد کرنے والوں، اللہ کی رضا پر پورا مہینہ گزارنے والے بندوں پر ہے، تمہاری نظر فضول لوگوں پر ہے، میری نظر غوث سمدانی جیسے لوگوں پہ ہے، تمہاری نظر عام بازار دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سارا دن تاش کھیلنے والوں پر ہے، پر میری نظر داتا علی حجویری پر ہے، تمہاری نظر عام لوگوں پر ہے، میری نظر حضرت معین الدین چشتی اجمیری پہ ہے، بابا فرید الدین گنجے شنکر پہ ہے، میری نظر پیر سیال پہ ہے، میری نظر حضور ضیاء الامت پہ ہے، میری نظر ان ہستیوں پر ہے جنہوں نے رب کی رضا کے لیے اپنی اس مملکت میں اپنی مرضی کو ہر دم فنا کیا، اور اپنی اس مملکت میں اپنی مرضی کو فنا کر کے رب کی منشا کو داخل کرنے کی کوشش کی۔ اسی کوشش میں جن ہستیوں نے زندگی گزاری فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ اے ملائکہ تمہاری نظر میٹیریل پر ہے، میری نظر روح پر ہے۔ تھوڑی سی میں بریک لگانے لگا ہوں، اپنے اس مضمون کو یہاں روک کے ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اوپر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ بن رہا ہے، اگر آپ اٹھ کے آگے آ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے آپ کو تکلیف دی، اس کی معذرت۔ جزاک اللہ جی، اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی، ماشاءاللہ۔ اب جو وہاں پہ اٹھے ہوئے حضرات تھے وہیں بیٹھ گئے، کچھ اگر اٹھ ہی بیٹھے تھے تو تھوڑا سا آگے آ جاتے تو مزید بہتر ہوتا۔ ابھی بھی گنجائش ہے، برآمدے میں کافی گنجائش ہے، یہ حضرات تھوڑا سا آگے اگر تشریف رکھیں تو کافی جگہ خالی بچ سکتی ہے۔ جزاک اللہ جی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہوں جی۔ اب جن کے پاس ہم آئے ہیں انہوں نے تو ہمیں نہیں نہ کہنا یہاں نہ بیٹھو یہاں بیٹھو، ہم نے خود ہی کو بیٹھنے اٹھنے کا حساب کرنا ہے، ایسا کہ سارا جو ہے نا وہ مجمع وہ بدنظمی کا شکار نہ ہو اور اوپر سے آنے والے مہمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو حضرات محترم میں یہ عرض کر رہا تھا، ملائکہ نے عرض کیا تجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اب ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بات بڑی بریک سی ہے، امید ہے میرا مجمع سمجھے گا۔ اگر بات ہوتی عبادت کی، صرف عبادت کی، تو اللہ فرماتا کہ اے فرشتو تمہیں عبادت پہ گھمنڈ ہے نا، تو میں رب اس کے دل میں عبادت کا شوق خود ہی پیدا کر دوں گا۔ جواب تو یہی تھا، لیکن بات صرف عبادت کی نہیں ہے، صرف کا لفظ بولا ہے، عبادت ضروری ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لیکن بات ہو رہی ہے رب کی نیابت کے مقام کی۔ وہ مقام حاصل کرنے کے لیے صرف عبادت چاہیے ہوتی، تو وہ آدم جس کا پتلا تیار کر کے رب نے تخت پہ بٹھایا، ساری کائنات کے فرشتوں کو حکم فرمایا، جو جب سے بنے رب کی عبادت میں مصروف تھے، ابھی آدم نے ایک سجدہ بھی رب کو نہیں کیا، ایک سجدہ، ابھی آدم نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ تخت پہ بٹھایا، جنتی پوشاک پہنایا، اپنا روح پھونکا، جان آئی تو رب نے ملائکہ، تمام کائنات کے ملائکہ کو اکٹھا کر کے حکم فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ اب ساری زندگی خدا کو سجدہ کرنے والے فرشتے، آدم نے ابھی خدا کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا، رب نے سارے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکا دیا۔ اور ایک روایت ملتی ہے، مختلف علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں درج فرمائی ہے کہ حضرت آدم فرماتے تھے جب مجھے بٹھایا گیا نا تو ملائکہ اکٹھے ہوئے، میرے چہرے پہ ان کی نظر پڑی تو میری جبین اقدس میں نور مصطفیٰ تھا، تو نور مصطفیٰ کو جب دیکھا ملائکہ نے تو رب نے فرمایا ہے ملائکہ اس آدم کو سجدہ کر۔
تو اگر عبادت صرف عبادت کی بات ہوتی تو ساری زندگی اللہ کو سجدے کرنے والے فرشتے اس ہستی کو سجدہ کر رہے ہیں جس نے ابھی تک ایک سجدہ بھی نہیں کیا. پھر اس میں کمال کیا تھا؟ فرمایا تم میں کمال عبادت کا ہے، اس میں کمال نسبت مصطفیٰ کا ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ فرماتا تمہیں عبادت پہ ناز ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کے دل میں علی کل شیء قدیر رب ہوں، میں اس کے دل میں اپنی طرف سے عبادت کا ذوق، شوق، حب، عبادت کی چاہ میں پیدا کر دوں گا، یہ عبادت کرے گا. لیکن نہیں، بات صرف عبادت کی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، رب یہ فرما رہا قال انی اعلم ما لا تعلمون. اے ملائکہ، جو حقیقت میں رب جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وہ حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے ایک اگلی بات پھر سن لے. جب سب نے سجدہ کیا تو ایک اکڑا رہا، اس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا. رب نے پوچھا بھئی تجھے کیا ہوا؟ سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، تم نے سجدہ نہیں کیا. اب یہاں پر علماء ایک بڑی خطرناک بات کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ ابلیس نے جو بات کی، جو پیچھے نظریہ تھا وہ نظریہ درست تھا، لہجہ غلط تھا. نظریہ تو یہ تھا کہ یا اللہ یہ جبین عادی ہے، تجھے ہی سجدہ کیا ہے، آج تک تیرے علاوہ یہ جھکی ہی نہیں کہیں پہ. لیکن لہجہ درست ہوتا تو شاید مردود نہ بنتا. لہجہ یہ نہیں تھا، لہجہ یہ تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ. اے میرے مالک، میں اس سے بہتر، میں اس سے بہتر، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے تو نے آگ سے بنایا. یہ عنوان ایک بالکل الگ ہے کہ اس ابلیس کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ آگ مٹی سے افضل ہے. علماء نے بڑے دلائل دیے اس پر، اس عنوان پر، اور نمبر وار گنوائے کہ کن کن وجوہات سے آگ سے بہتر مٹی ہوتی ہے. ان میں ایک دو موٹی موٹی جو وجوہات علماء نے بیان کی، آگ کے اندر جو بھی جائے بھسم ہو جاتا ہے، اور مٹی میں جو بھی دانہ جائے بھسم نہیں ہوتا بلکہ وہ کئی گنا ہو کے نکلتا ہے. تو کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مٹی آگ سے افضل ہے. ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آگ اپنا وجود قائم نہ رکھے اگر زمین نہ ملے اس کو. مٹی کا ہونا اس کے وجود کے لیے بھی ضروری ہے، ویسے وہ نہیں، اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی. بڑی وجوہات علماء نے بیان کی. بہرحال میرا وہ عنوان نہیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اس کو میں یہیں چھوڑتا ہوں. اب اللہ نے پوچھا اس سے وہ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا یہ وجہ ہے. اللہ نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو دفع ہو جا، تجھ پہ قیامت تک میری لعنت ہوگی. اب رب کی طرف سے غضب آیا. اب علماء فرماتے ہیں کہ ابلیس چاہے جو بھی تھا عارف. عارف ایک درجہ ہوتا ہے ولایت کا، کہ یہ عارف تھا، اسے پتا تھا کہ دنیا کی کوئی ذات جب غضب میں آئے تو اس سے سوال نہیں کیا جاتا، وہ غضب میں کچھ نہیں دیتی. لیکن یہ عارف تھا، یہ جانتا تھا کہ یہ رب کائنات وہ ذات ہے کہ یہ غضب میں بھی آ جائے پھر بھی اس سے مانگا جائے تو یہ سوال کو قبول کرتا ہے، مجھے پھر بھی کچھ نہ کچھ ملے گا. اس لیے چاہے رب غضب میں تھا پھر بھی اس نے مانگا. اس نے کہا یا اللہ پھر میں ایک چیز کا سوال کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا بتاؤ کون سی چیز ہے؟ یہ عرض کرتا ہے یا الہ العالمین، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت عطا کر دے. اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی، تجھے قیامت تک موت نہیں آئے گی، تجھے مہلت دے دی. اب دوسری بات یہ کرتا ہے جب مہلت مل گئی تو کہتا ہے یا اللہ میرا یہ وعدہ ہے، اکڑائے رب کی بارگاہ میں سرکش بنائے. کہتا ہے یا اللہ میں پوری کوشش کروں گا، اس کے دل میں وسوسہ بن کے آؤں گا، اس سے میں برے کام کراؤں گا، اس کو غلط طرف لے جاؤں گا، تاکہ کل جہنم میں قیامت کے دن جب میں جاؤں گا تو اکیلے نہیں جاؤں گا،
جس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ بن گیا، اس انسان کو میں اپنے ساتھ لے کے جہنم میں جاؤں گا۔ اب وہی بات پھر آ گئی، رب نے جو بات ملائکہ کے سامنے کی کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو حقیقت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، چاہیے تو یہ تھا کہ رب فرماتا اے ملائکہ میں اس آدم کے دل میں عبادت کا ذوق، شوق، جذبہ پیدا کر دوں گا۔ رب نے یہ بات نہیں کی۔ اب یہاں پر بھی چاہیے تھا کہ جب ابلیس اکڑا کہ یا اللہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ درگاہ بنا دیا، میں اس کے دل میں وسوسے پیدا کر کے گناہوں کی طرف گامزن کروں گا، نیکی سے روکوں گا، تو چاہیے یہ تھا کہ رب فرماتا کہ میں اس کے دل میں عبادت کا ذوق پیدا کر دوں گا۔ لیکن بات صرف عبادت کی تھی نہیں، میرا پوائنٹ وہی ہے جو ابھی کھل نہیں رہا لیکن کلابے مل رہے ہیں، اب کھلنے لگا ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ یا الہ العالمین ملائکہ کے سامنے بھی تو نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ملائکہ تمہیں اپنی عبادت پہ گھمنڈ ہے، میں رب اس سے عبادت کروا لوں گا۔ جب ابلیس نے کہا یا اللہ میں اس کو برگلاؤں گا، غلط سمت لے جاؤں گا، تو وہاں پہ بھی یا اللہ تو نے یہ نہیں فرمایا کہ تم وسوسے پیدا کر لینا، میں اس کے دل میں عبادت کا ذوق، شوق پیدا کر دوں گا، اس سے عبادت کروا لوں گا، میں اللہ کل شیء قدیر ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ بلکہ اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ یہاں پہ جو رب نے ابلیس کو جواب دیا نا، اس جواب سے میرا نقطہ بھی کھلتا ہے، اور اب تک جو میں نے بیان کیا وہ سارا کھل کے آپ کے سامنے آئے گا۔ جب عزازیل کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے یا الہ العالمین میں اس کے دل میں وسوسے پیدا کروں گا، غلط سمت کی طرف میں اس کو چلاؤں گا، عبادت سے روکوں گا، چاہیے تھا اللہ فرماتا تم کوشش کر لینا، میں اس کے دل میں عبادت کا ذوق پیدا کر دوں گا۔ نہیں، رب نے یہ بات نہیں کی، بلکہ رب نے کیا فرمایا؟ اب سننا وہ جملہ جو رب نے ابلیس کو جواب دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے عزازیل، اے ابلیس، تو وسوسے پیدا کر کے اس سے گناہ کروا لینا، لیکن میرا بھی وعدہ ہے یہ جب بھی میری بارگاہ میں توبہ کرے گا میں ہر وقت اس کی توبہ قبول کر کے اسے معافی دیتا رہوں گا۔ تو پتہ چلا کہ وہ چیز جو نکھر کے سامنے آئی، ابلیس بھی زمین پر اس دن اتر آیا، جنت سے نکل آیا، آدم علیہ السلام بھی آ گئے، لیکن ابلیس اکڑ لے کے آیا اور آدم علیہ السلام آنسو لے کے آئے۔ اور رب نے بھی فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میں اسے برائیوں سے روک لوں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت امیر معاویہ کے دور میں قسطنطنیہ کے محاذ پر تھے اور لڑائی جاری تھی، تو آپ زخمی ہوئے، تو زخم سے آپ نے دیکھا کہ میں جان بر نہیں ہو سکوں گا، حضرت ابو ایوب انصاری، تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے ایک حدیث سنی تھی نبی سے، آج تک اس حدیث کو بیان نہیں کیا، چھپائے رکھا، لیکن آج میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ جو لوگ یورپ جاتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ادھر ہی ہے، تو فرمایا کہ آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، وہ حدیث جو پیغمبر سے سنی تھی آج میں بیان کرنے لگا ہوں۔ پوچھا گیا جناب پہلے کیوں نہیں بیان کیا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی امت بے عمل نہ ہو جائے، لیکن آج میں وہ حدیث سنانے لگا ہوں۔ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ حدیث سنائی کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جب تم گناہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ رب تمہیں ختم کر کے کوئی ایسی قوم لے آئے گا جن سے گناہ بھی سرزد ہوں گے، اور وہ بار بار رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہا کے توبہ کرتے رہے۔ پتہ کیا چلا؟ صرف عبادت مقصود نہیں تھی، اگر صرف عبادت مقصود ہوتی تو فرشتے بھی کر رہے تھے۔
آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو روتے ہوئے آئے۔ یہ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کہ تم دعا کرو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، گناہگار ہیں؟ لیکن آدم علیہ السلام توبہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کا نبی ہے، ابو البشر ہے، مسجود ملائکہ ہے، لیکن اللہ سے عرض کر رہا ہے یا اللہ میری توبہ قبول فرما، توبہ قبول نہیں ہو رہی۔ یا اللہ راز کیا ہے؟ ادھر مقام دینے پہ آئے ہو تو یا اللہ تو نے مسجود ملائکہ بنا دیا، مقام دینے پہ آئے ہو تو وَنَفَخْتُ فِيَّ مِن رُوحِي، اپنا روح پھونک دیا، مقام دینے پہ آئے ہو تو جنتی پوشاک پہنا دی۔ یا اللہ جب مقام دینے پہ آئے ہو اتنے مقامات عطا فرمائے، اور جب آدم نے ایک چھوٹی سی عرض کی کہ یا اللہ میری جو درخت سے کھا بیٹھا ہوں میں توبہ کرتا ہوں، تو یا اللہ حالانکہ تو ہی قرآن میں بھی فرما رہا ہے کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم نے بھول کے وہ خطا کر دی، ہم نے آدم کے دل میں کوئی ارادہ نہیں پایا۔ یہ علماء موجود ہیں، اگر ان سے آپ پوچھیں کہ جناب روزہ رکھ لیا ہو تو بھول جائیں روزہ اور گلاس پانی کا پی لیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو یہ کیا فرمائیں گے؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیوں کہ تمہیں بھول لگ گئی، بھول گئے کہ تمہارا روزہ ہے۔ اب اللہ قرآن مجید میں فرما رہا فَنَاسِيَا، آدم بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم کے دل میں کوئی ارادہ گناہ کا نہیں پایا۔ یا اللہ ہم تو بھول کے پانی کا گلاس پی لیں، ہمارا روزہ بھی نہ ٹوٹے۔ آدم اگر بھول کے درخت سے کھا بیٹھے تو توبہ کیوں نہیں قبول کر رہا؟ فرمایا بتا رہا ہوں کہ جو جتنا روئے گا تڑپے گا اور جتنا سوز سے مانگے گا رب کی بارگاہ میں اس کا درجہ اتنا بلند ہوگا۔ فرشتوں کی عبادت ضرور ہے پر اس میں سوز نہیں۔ میں اگلے دن پوچھ رہا تھا اپنے مجمع سے، میں نے کہا اگر فرشتے کہہ دیں کہ یا اللہ ہم نے روزہ ہے تو ثواب ملے گا؟ فرشتوں کو تو روزے کا کوئی ثواب، کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ ان کے پیٹ ہی نہیں ہے، ان کو کاہے کا ثواب، کیسا ثواب؟ بات یہ ہے ملائکہ عبادت کرتے تھے، رکاوٹ کوئی نہیں، نہ خواہش نفس کی، نہ پیٹ کی، نہ مصروفیات کی، نہ لذات دنیا کی، نہ ترغیبات دنیا کی، نہ خواہشات دنیا کی، کوئی رکاوٹ نہیں۔ جب یہ انسان آیا تو بے شمار رکاوٹیں، لذات دنیا، ترغیبات دنیا، خواہشات دنیا، اندر کی خواہش نفس، اندر کی مضبوط اپوزیشن، اس کا ہر وقت انسان کے محاصرے میں رہنا، اندر کی مضبوط طاقت، اس سے مقابلہ بیرونی شیطانی قوت، اتنی طاقتوں سے ٹکرا کے جب یہ ایک سجدہ کرے گا تو میں رب کی بارگاہ میں فرشتوں کی ساری زندگی کے سجدوں سے اس کا ایک سجدہ اللہ اور افضل ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اے ابلیس تم اپنی کوشش کر لو، لیکن میں جب تک یہ انسان توبہ کرتا رہے گا، میں رب کائنات کا وعدہ ہے کہ میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ پتہ کیا چلا؟ اگر آدم علیہ السلام، علامہ علوسی فرماتے ہیں 300 سال ماکث 300 سنۃ، 300 سال زمین پہ آ کے روتے رہے، رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے، رب دعا قبول نہیں کر رہا، یا اللہ وجہ؟ فرمایا انین المذنبین احب الی من تسبیح المقربین، رب کی بارگاہ میں گناہگاروں کے آنسو اللہ کے محبوب اور نیک بندوں کی تسبیحوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ فرمایا گناہگاروں کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں نیک لوگوں کی عبادات اور تسبیحات سے رب کی بارگاہ میں فضیلت والے ہوتے ہیں۔ تو اے ملائکہ تمہاری عبادت ٹھیک ہے لیکن اس میں وہ سوز نہیں جو اس تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ ہم دعا کرتے ہیں، علامہ اقبال نے یہ دعا کی تھی، وہی دعا ہم دہراتے ہیں کہ یا اللہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی
سوزے صدیق دے، اور وہ سوز اور وہ تڑپنے پھڑکنے کی جو توفیق تھی وہ سوزے رومی اور علم رازی، وہ صدیق کی تڑپ، وہ مولا کائنات کا دل، وہ ملائکہ کے پاس نہیں تھا۔ تو اس لیے فرمایا عبادت تو تمہاری ہے، لیکن میں رب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ دو طاقتیں میں اس کو دے کے بھیجوں گا، ان کی آپس میں کشمکش ہوگی۔ اب ملائکہ کی نظر مٹیریل پر، رب کی نظر روح پر۔ رب فرما رہا ہے تم مٹیریل دیکھ رہے ہو، تم صورت والا انسان دیکھ رہے ہو، میں رب سیرت والا انسان دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری نظر اوپر والے انسان پہ ہے، میری نظر اندر والے انسان۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم، حدیث قدسی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ رب العزت نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، ولا الى اعمالکم، نہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، بلکہ رب کائنات تمہارے نیتوں کو دیکھتا ہے، اور رب کی نگاہ تمہارے دلوں پہ ہوتی ہے۔ اس لیے ملائکہ نے تو کہا کہ یا اللہ یہ نہ بنا، رب نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسان، اپنی منزل کو متعین کرتے ہوئے یہ نہ بھولنا کہ تمہاری منزل کوئی گھٹیا نہیں، تمہارا مقام میں رب نے عرف والا بنایا۔ 4 قسمیں اٹھا کے انسان کی عظمت کو بیان کیا، اور جو انسان اس نفس کے کہنے میں آ گیا اس کے لیے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں بلکہ چوپایوں سے بدتر ہیں۔ اور جس نے دل کو کر لیا صاف، اس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے جو بیان کیا، اللہ کے قرآن کا وہ حوالہ، وہ آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نے فرمایا بات ہے یہاں کی، یہاں دل ہو گیا کلیئر، رب کی نگاہ تھی دل پہ، تو یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ میں پھر روک جاؤں، ٹرے رکھ لیں، پھر آپ کی توجہ ٹریوں سے ہٹ کے میری طرف ہوگی تو میں بات کروں گا، کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ اللہ کے قرآن کی کر رہا ہوں۔ جو اب تک آپ کے سامنے آیتیں پڑھی وہ 11 آیتوں کی تلاوت کی۔ اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے، قسمیں۔ میں کہوں نا آپ کے سامنے قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے، یہ 6 مرتبہ میں نے قسم کہا۔ مجمع کے آخر تک جو بندہ بیٹھا اس نے کان اٹھا لی، وہ خیر ہے مولانا صاحب نے 6 مرتبہ قسم قسم ہے قسم ہے کہہ رہے ہیں۔ جس کے لیے قسم اٹھا رہے ہیں وہ بات نہیں کر رہا ہے۔ اب عربی میں بھی ایک جملہ ہوتا ہے قسمیہ، اگلا جملہ ہوتا ہے جواب قسم۔ اب یہاں پر سارے جملے قسمیہ۔ فرمایا والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے اس کی قسم، والنہار اذا جلاها، دن کی قسم، اس کے اجالے کی قسم، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم، اس کی تاریکی کی قسم، والسماء وما بناها، آسمان کی قسم، اس کی بناوٹ کی قسم، والارض وما طحاها، زمین کی قسم، زمین کے فرش ہونے کی قسم، ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها۔ وہ انسان جو گناہوں میں غرق تھا اچانک مالک اور خالق کو پہچان گیا، اس نے اپنا رستہ بدلا اور نیکی کے رستے پہ آیا۔ مجھ رب کو اس کے پلٹا کھانے کی قسم۔ 11 قسمیں، یا اللہ 11 قسمیں اٹھائیں، بات نہیں کر رہا، جواب قسم ابھی تک نہیں آیا۔ یا اللہ کس لیے قسم اٹھائی، بات کیا ہے؟ اب وہ 2 لفظ ہیں جواب قسم۔ فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ 11 قسمیں اٹھانے کے بعد جواب قسم 2 لفظوں میں۔ یا اللہ وہ کیا؟ فرمایا قد افلح من زکاها، وہ بندہ کامیاب ہو گیا
جس نے اپنے من کو صاف کر لیا۔ اے ملائکہ، جو حقیقت میں جانتا ہوں وہ تم، اس لیے کہ تمہاری نظر میٹیریل پہ ہے، میری نظر اس بندہ مومن کے دل پہ ہے، جس بندے کا دل کلیئر ہو گیا۔ اسی لیے کسی پنجابی والے نے اس سارے مضمون کا ترجمہ پنجابی میں کیا، کہنا پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈھ دریا، دریا وچ پھر رج کے نا مچھلیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ فرمایا ملائکہ، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہاری نظر میٹیریل پہ ہے، میری نظر بندہ مومن کے دل پہ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دل کا پکا سچا خالص مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو مسلمان بنائے، ہماری